الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، ایک رسم رواج پھیلی ہوئی ہے، جب عورت کے بچے کی ولادت ہوتی ہے، عورت کے بچے کی ولادت ہونے کے بعد وہ جب اپنی عدت پوری کر لیتی ہے، ولادت کی عدت پوری کرنے کے بعد جب غسل کرتی ہے، غسل کرنے سے پہلے کچھ ایسی رسم و رواج ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ایک تو وہ کہتی ہیں کہ غسل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہونا چاہیے، رات کا وقت ہو، پھر جب عورت غسل خانے میں چلی جائے، باہر سے ایک عورت کھڑی ہو کر اسے کلمے پڑھائے گی، پانی لے گی، مگے میں پانی لے کر اس کے سر کے اوپر ڈالے گی۔ اگر وہ عورت یہ عمل نہ کرے تو وہ غسل سے پاک نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی اصل اور حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ تو اس کے لیے میری بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب سب کے لیے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ جیسا کہ پہلے غسل کے متعلق ہماری ویڈیو آئی، غسل جنابت کا ہو، غسل نفاس کا ہو، غسل کسی بھی قسم کا ہو، غسل کے لیے 3 فرائض کا پورا کرنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے غسل خانے کے اندر جا کر کلمے پڑھے گی تو پھر وہ پاک ہوگی ورنہ نہیں پاک ہوگی۔ وہ کون سا کوئی غیر مسلم سے ہم اس کو مسلمان کر رہے ہیں؟ تو وہ تو بیچاری پہلے ہی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ واش روم کے اندر اللہ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، سب چیزیں منع، کیا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب واش روم میں جاؤ تو آپ وہاں باہر سے کوئی پکارے تو آپ اس کو اس کی بات کا جواب بھی نہ دو، یعنی واش روم میں بیٹھ کر بات کرنا بھی منع ہے۔ تو دنیا کی باتیں کرنا جب منع ہے تو میرے بھائیو وہاں بیٹھ کر جب عورت کلمے پڑھے گی تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ یہ ایک بیہودہ سا عمل ہے جو ہماری مستورات اس گناہ کے اندر بہت مبتلا ہوتی ہیں۔ دوسرا، غسل کے لیے رات کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دن میں عورت پاک ہوگی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب دن میں اگر غسل کر لے گی تو دن کے نمازیں ادا کر لے گی۔ اب اس کی عدت صبح فجر کے بعد پوری ہو گئی، اب فجر کے بعد اگر وہ رات کا انتظار کرتی ہے، پورا دن ناپاکی کی حالت میں جو گھومے گی تو وہ گناہ گار ہے۔ پورا دن اس کی نمازیں جائے گی تو وہ گناہ گار ہے، اس سے ان نمازوں کا قضا کرنا لازمی ہوگا۔ تو اس لیے رات کا انتظار کرنا، رات کو غسل کرانا، پھر کوئی عورت آ کر کرائے، یہ سب بیہودہ ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں کہیں کچھ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو پرکھنا ہو تو لوگوں کی باتیں نہیں، ہمارے معاشرے کی باتیں نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اور تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ ان کو بھی بچے ہوا کرتے تھے، وہ بھی غسل کیا کرتے تھے، وہ بھی عدت کو پوری کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے تو کہیں کسی کا یہ عمل ثابت نہیں۔ تو سمجھ لو قرآن حدیث سے ہٹ کر جو عمل ہوگا تو وہ انسان کے لیے نجات نہیں، ثواب نہیں، بلکہ گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔